الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستو، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے مدینہ منورہ کے ہجرت سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں اور بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں. انشاءاللہ اس جمعے کو بھی آپ حضرات کے سامنے مدینہ منورہ کی ہجرت سے متعلق باتیں پیش کی جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی اجازت مل گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے وفادار ساتھی، سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی ہجرت کی تیاری شروع کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کا سفر شروع کر دیا. پہلے آپ دونوں حضرات جو مکہ سے غار ثور تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا اور غار ثور میں دونوں حضرات نے 3 دن تک قیام کیا، 3 دن تک ٹھہرے. جب کفار و مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور مدینہ جا رہے ہیں، تو وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے چاروں طرف پھیل گئے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جائیں اور مسلمانوں کا ایک عظیم مرکز، ایک مضبوط مرکز قائم ہو جائے. اس لیے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، اور جب انہیں خبر ملی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے چاروں طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا. اور تلاش کرتے کرتے وہ لوگ جو غار ثور تک پہنچ گئے تھے، غار تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مدد کی کہ غار کے اوپر مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتری نے انڈا دے دیا. تو جب وہ لوگ تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ غار کے منہ کے اوپر تو مکڑی نے جالا بن دیا ہے اور کبوتری نے انڈا دے دیا، تو یہ سمجھے کہ غار کیا ہے، یہ بہت دن سے ویران پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اندر جاتا تو پھر یہ جالا اور یہ چیز نہ ہوتی. تو وہ غار کے پاس پہنچ کر یہاں تک کہ اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو وہ کفار و مشرکین مکہ غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس لیے وہاں تک پہنچنے کے باوجود وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے اور واپس آ گئے. جب انہوں نے دیکھا، ہر جگہ تلاش کر لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں پایا کفار اور مشرکین مکہ نے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو کوئی بھی اگر لے کر آئے گا تو اس کو جو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے.
اور یہ ایک بہت بڑا انعام تھا، اس لیے کہ عرب میں جو اونٹ جو بہت ہی زیادہ قیمتی سرمایہ تھا، بہت زیادہ قیمتی چیز سمجھا جاتا تھا اونٹ کو، تو 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا کہ اگر کوئی بھی تلاش کر کے محمد کو لے کر آیا تو اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ چنانچہ انعام کی لالچ میں لوگ جو چاروں طرف پھیل گئے، اور انہی تلاش کرنے والوں لوگوں میں ایک جو تھے سراقہ بن مالک بھی تھے۔ انہیں کسی طرح پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو فلاں راستے سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو وہ بھی جو اسی راستے پر چل دیے تلاش کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے اسی راستے پر سراقہ بن مالک بھی چل دیے، اور چلتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، اور اتنے قریب پہنچ گئے کہ بالکل قریب ہی پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا جو گھوڑا تھا سراقہ بن مالک کا گھوڑا، وہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ڈھسا دیا۔ سخت زمین تھی، پتھریلی زمین تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا تھا، گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ کہ محمد ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارا یہ گھوڑا جو باہر آ جائے، یہ زمین سے نکل آئے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ان کا گھوڑا نکل آیا، پھر ان کو شیطان نے ورغلایا اور پھر انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، پھر ان کا گھوڑا جو کیا تھا زمین کے اندر دھس گیا۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوا، آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ محمد ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ گھوڑا ہمارا کیا ہے، باہر نکل آئے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور اگر کوئی جو اس راستے پر آئے گا تو میں اس کو بھی روک دوں گا، اس سے بھی منع کر دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ان کا گھوڑا واپس جو نکل آیا اور وہ واپس ہو گئے سراقہ بن مالک، اور پھر واپس ہونے کے بعد جو کوئی بھی راستے میں ملتا، جو اس سے کہتے کہ اس راستے پر مت جاؤ، میں دیکھ کر آیا ہوں، واپس لوٹ جاؤ، تو سب کو واپس کرتے چلے گئے۔ اسی طرح تلاش کرتے کرتے ایک قافلہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، جن میں 70 لوگ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اس طرح یہ جو قافلہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مدینہ کی ہجرت کے لیے روا دوا تھا، مدینہ جا رہا تھا، جو تلاش کرنے والے تھے، وہ کیا ہو گئے، سب کے سب چھوٹتے چلے گئے۔ اور پھر یہ اسی طرح قافلہ ایک جگہ پر پہنچا جہاں جو ام معبد ایک خاتون ہے، ان کا گھر تھا، ان کا مکان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور وہ جو خاتون تھی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو بھی مسافر یہاں سے گزرتا ہے اس کی جو تواضع کرتی ہیں، مہمان نوازی کرتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھانے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، اور جو بکریاں ہیں وہ جو ابو معبد جو چرانے کے لیے گئے ہیں، اس لیے بکریاں بھی نہیں ہیں گھر میں ابھی۔ تو ایک بکری جو سائڈ میں کہیں کھڑی ہوئی تھی، جو بہت کمزور بکری تھی، دودھ نہیں دیتی تھی اور چل پھر نہیں سکتی تھی، اس لیے جو وہ ریوڑ کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بکری کا دودھ دو لوں۔ انہوں نے کہا کہ بکری تو دودھ نہیں دے سکتی، اس لیے یہاں گھر کے اندر رہ گئی، ریوڑ کے ساتھ نہیں گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اجازت تو دیجئے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بکری کے تھن کے اوپر چھینٹیں ماری، اور پھر اس کے بعد اس بکری کے تھن کے اندر اتنا دودھ آ گیا کہ جب وہ دوہا گیا تو جتنے لوگ تھے سب نے پیا، اور پینے کے بعد بھی وہ کیا ہے، دودھ بچ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلتے چلے گئے، مدینہ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھتے چلے گئے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں، اور ادھر مدینہ والوں کو یہ جو خبر مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ چھوڑ کر ہمارے یہاں مدینہ تشریف لے کر آ رہے ہیں، جب ان کو یہ خبر ہوئی مدینہ والوں کو، تو وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے تھے۔ انہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی عقیدت، اور بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو عشق اور تعلق تھا،
جب انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وہ لوگ مدینہ منورہ سے باہر آتے، قبا تک تشریف لے کر آتے، باہر آتے مدینہ منورہ سے قبا تک آتے اور شام تک انتظار کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کا۔ لیکن جب پتہ چلتا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو پھر وہ واپس ہو جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سفر طے کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا تک پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، تو ایک یہودی نے پکار کر کہا کہ اے لوگوں، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ چکے ہیں۔ جب لوگوں نے سنا، مدینہ کے لوگوں نے، انصار نے، صحابہ نے، جو مدینہ کے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے کیا تھے، مشتاق تھے، انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے، جب انہوں نے سنا تو وہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملنے کے لیے قبا جو آ گئے، قبا میں ملنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے اندر، ایک جگہ ہے قبا کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام کے دوران میں ایک مسجد کی تعمیر کی جس کا نام مسجد قبا رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ وہاں ملنے آتے، انصار کے لوگ ملنے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قبا کے اندر جو چند روز قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ جمعے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آگے کا ارادہ کیا، آگے جانے لگے تو راستے میں جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جو جمعے کی نماز ادا فرمائی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا کی تھی، آج اس جگہ پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کو ہم اور آپ مسجد جمعہ کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلے اور مدینہ کے اندر داخل ہوئے، مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر داخل ہوئے۔ ہر طرف جو ایک طرح سے ہر طرف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے مشتاق تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں اشعار پڑھ رہی تھیں، اور جو عورتیں تھیں وہ چھتوں پہ چڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں۔ جو انصار مدینہ تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اور محبت اور سچی عقیدت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جو انصار کے نوجوان جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک ایک گھر کے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ کاش کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو یہاں رک جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کیا ہو جائیں، اتر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بن جائیں۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا، ہر ایک یہ اس بات کا اظہار کر رہا تھا گویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا گھر حاضر ہے، آپ یہاں اتر جائیے، یہ میرا گھر ہے، میرا گھر اور میرا سامان، یہ سب کچھ کیا، یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ یہاں کے یہاں مہمان ہو جائیے، یہاں اتر جائیے۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ بالآخر جو اونٹنی چلتی گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے وہ اونٹنی جا کر رک گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمانے کے بعد سب سے پہلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی وہ یہ فکر تھی کہ ایک مسجد تعمیر کی جائے، مسجد کی بنیاد رکھی جائے، مسجد تعمیر کی جائے، اس لیے کہ مسجد جو ہے اسلام کے اندر ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اسلام کی بنیادی چیز ہے، اسلام کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ مسجد ہی کے ذریعے سے تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وجود کے اندر آتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو
قیام کے دوران میں مسجد کی فکر کی کہ مسجد تعمیر کی جائے، چنانچہ مسجد کے لیے جگہ دیکھی گئی۔ ایک جگہ تھی جو یتیم بچوں کی جگہ تھی، ان سے بات کی گئی، ان کے جو سرپرست تھے یتیم بچوں کے، ان سے بات کی گئی کہ یہ جگہ ہمیں دے دی جائے، اس جگہ جو کیا ہے مسجد تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے خوشی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جگہ کو بغیر قیمت کے ہماری طرف سے لے لیجئے، اس کی کوئی قیمت ادا نہ کیجیے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مسجد کو جو قیمت دے کر ہی لیا جائے گا۔ چنانچہ قیمت ادا کی گئی اور وہ مسجد کی جگہ لے لی گئی، اور پھر اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا نام کیا رکھا گیا؟ پھر بعد میں مسجد نبوی وہ مسجد کہلائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ایک ایسا نظام قائم کیا، ایک ایسا دینی، عملی اور سیاسی اور علمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مضبوط نظام قائم کیا کہ جس کی روشنی کے اندر اسلام نے ایسی ترقی کی کہ اسلام روز بروز ترقی کرتا چلا گیا، اور جو دشمنان اسلام تھے ان کے حوصلے کیا ہو گئے؟ وہ پست ہوتے چلے گئے۔ تو یہ ہجرت سے متعلق واقعہ تھا جو پچھلے ہفتے بھی بیان کیا گیا تھا، اور اس ہفتے بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی مختصر طور پر آپ کے سامنے مدینہ منورہ کی ہجرت سے متعلق باتیں پیش کی گئی ہیں، ورنہ ہم اور آپ دیکھیں کتابوں کے اندر پڑھیں تو خوب تفصیل کے ساتھ ہجرت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ تو ہمارے ایمان کے اندر بھی کیا ہوگی؟ مضبوطی پیدا ہوگی، اور ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا، اور ہمارے دل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بھی زیادہ ہے کیا ہے؟ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کے سفر کا مطالعہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو گوشے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو طریقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار مطالعہ کریں۔ اس لیے کہ ایک بار مطالعہ کرنے سے ہو سکتا ہے وہ بات دل ذہن سے نکل جائے، اس لیے بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کا ہم کیا کریں؟ مطالعہ کریں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے وہ ہماری زندگی کے اندر آئے، اور ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھیں۔